اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی اس ایپیسوڈ کے آغاز سے پہلے ایام فاطمی ہیں۔ ہم سوگوار ہیں سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت بطول عذراء فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں۔ ہم مسلسل غم و اندوہ کے زمانے میں دن بتا رہے ہیں۔ مجالس کا سلسلہ، جلوسائے اعضاء کا سلسلہ جاری ہے۔ یقیناً یہ ایام ہمارے لیے ماہ اعضاء، ماہ محرم سے کم نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ کی خدمت میں تمام مراجع کرام، تمام علماء اعلام تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں آغا سے التماس کروں گا کہ وہ مختصر الفاظ میں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایام عزائے فاطمی کے موقع پر تمام لوگ عزادار ہیں اور مختلف جگہوں پر عزاداری جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں مصروف ہیں۔ یہ یقیناً بہت ہی غم و الم کے ایام ہیں کہ جس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ڈھائے گئے مظالم اور ظلم و جور کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کی مظلومیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بہت ہی سخت ایام اور بہت ہی شدید دن رہے ہیں جناب صدیقہ طاہرہ کے لیے، اور بس آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ آج ان کی مظلومیت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، نہ کتابوں میں درج ہیں اور نہ ہی اس کا بیان ہوا ہے، اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مصیبت گزری ہے بی بی کے اوپر کہ آپ نے بھی اس کی حد کو نہیں بیان کیا۔ اگر بیان کیا ہے تو بس اتنا کہا ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ یہ مبالغہ نہیں ہے کہ اگر بابا جان وہ مصیبتیں جو ہم پر پڑیں اگر دن کی روشنی میں پڑتے تو مثل شب کے تاریک ہو جاتا۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مرثیہ ہے۔ تو ان دنوں میں ہم کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم سے آگاہی حاصل کرنا چاہیے، اور مجالس میں ان کے تمام حقوق اور ان کی مظلومیت کو بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے ان تمام مظالم کو تحمل کیا، برداشت کیا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کو آگاہ کر سکیں کہ حق و باطل کا معیار کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم اہل بیت پر ڈھائے جانے والے مظالم سے آگاہ نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام مجالس میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اہل بیت خاص طور سے جناب صدیقہ طاہرہ کے حقوق جو غصب کیے گئے، جو مظلومیت ہے آپ کی، ان سے آگاہ ہوں اور دوسروں کو بھی آگاہ کر سکیں تاکہ اس کے لیے بھی رائے ہدایت حاصل ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے اسی کے ساتھ اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، میرا نام مدثر ہے، جموں کشمیر سے۔ میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ جو پہلی آئے کریم نازل ہوئی تھی، اقرا باسمک ربک الذی خلق، میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ کہ اقرا ایک ایسا سوال ہے جہاں پہ جو کسی چیز کو دکھایا جائے،
سپوز میں کسی چیز بچے کو اگر یہ بولوں پڑھو اے بی یا آ با، ایسا کر کے میں اس کو دکھاؤں گا ویژولی، کیا جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں آئے تھے تو پہلی وحی آئی تھی ان کے سامنے، کیا اس ٹائم ان نے ان کو دکھایا تھا، وہ آئے کریم ان کے سامنے دکھایا گیا تھا یا پھر بولا گیا تھا؟ کیونکہ یہاں پہ میرا دوسرا کوشچن یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ اگر ان کو دکھایا گیا تھا یا پڑھایا گیا تھا تو وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بکارک، کہ میں ایک ان پڑھ ہوں. تو اس صورت میں مجھے یہ جاننا ہے کہ واقعی میں اس ٹائم ہوا کیا تھا. السلام علیکم. مسئلہ جو ہے وہ اس طریقے سے واضح کروں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ پڑھو تو اس کے بعد کوئی چیز دکھائی جاتی ہے، لکھی ہوئی چیز، تاکہ اس کو پڑھ سکے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی سے کہے پڑھو تو اس کی تحریر بھی اس کے سامنے ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس کے سامنے کسی چیز کو بلوانا ہے اور اس سے کہلوانا ہے، وہ بھی چیز ہو سکتی ہے اور لکھی ہوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. اور اگر لکھی ہوئی چیز ہے، پیغمبر اسلام کے سامنے پیش کیا جناب جبریل نے، تو وہ اس طرف کی تحریر کہ جس طرف کے لیے خود پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ادبنی ربی، مجھے میرے پروردگار نے سکھایا ہے، تو مجھے میرے پروردگار نے سکھایا ہے، تو اس اعتبار سے کسی طرح کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جہاں تک یہ کہ انا لیس بقاری اس دنیا کے لیے ہے کہ میں نے اس دنیا میں آ کر کے کسی کے سامنے زان و ادب طے نہیں کیا. ہمارے تمام علماء، مراجع، تمام جو ہے وہ عقائد میں اور کتاب سنت اور قرآن کریم کے روح سے یہ ثابت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے سکھا کے پڑھا کے بھیجا ہے. اس دنیا میں آ کر کے کسی چیز کو نہ سیکھا، نہ کیسے ہو سکتا ہے جو اول مخلوق ہو، جس کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا ہو، یہ انسان کے جو بالکل بعد میں پیدا ہوا، جس کو خود اپنے بارے میں خبر نہیں، اس کو کہ جو کائنات کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہے، اسے پڑھا سکتا ہے. خود کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم، وہ کہہ رہا ہے کہ انا مدینۃ العلم، میں شہر علم کا، میں حکمت ہوں، پروردگار عالم نے مجھے جو وہ علم عطا کیا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی یہ جو انالیس ہے بھائی یہاں کے لوگوں کی طرح سے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تب وہ پڑھ پاتے ہیں. پیغمبر اسلام فرماتے کہ میں ان لوگوں کی طرح سے نہیں کہ پڑھیں تب پڑھ سکیں، مجھے خدا نے وہاں سے سکھا کے بھیجا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام سلمان ہے اور ہم لکھنؤ سے ہیں. ہم ایک لڑکی سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ہم سے بہت محبت کرتی ہے، تو ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں. پر ہماری اور اس لڑکی کی کاسٹ الگ ہے، ذات الگ ہے، تو میرے گھر والے اس وجہ سے لڑکی سے شادی نہیں کر رہے. تو کیا آج بھی اسلام میں ذات اور یہ سب کا کچھ ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے شادی نہیں کر سکتے، یہ سب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ جاننا ہے بس. خدا حافظ. ہماری یہاں ذات پات بنا دی گئی ہے، سید، مغل، شیخ، پٹھان وغیرہ. ہاں، اس سلسلے میں شادی ہو سکتی جی، اس سلسلے میں یہ ہے حکم اسلام ہے شریعت کا کہ ایک مسلمان کے لیے دوسری طرف جس سے شادی کر رہا ہے مسلمان ہونا چاہیے. یہ اس کا کفو ہے. اب مومن ہے تو مومن ہونا چاہیے. اسلام شرط ہے. لیکن اسی کے ساتھ میں عرض کروں کہ اپنی شادی کے سلسلے میں کہ چونکہ یہ زندگی کی ابتدا ہے اور ایک مرتبہ فیصلہ ہوتا ہے، تو ماں باپ کی رضا سے ہونا چاہیے اور انہیں ناراض نہ کرے، اس لیے کہ جو تجربات اور جو نگاہ ان کی ہوتی ہے وہ بچوں کی نہیں ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گجرات سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اپنی نماز سنت چھوٹ گئی اور امام صاحب کے پیچھے اپنے فرض ادا کر لی، اس کے بعد کیا وہ سنت ہم کو پڑھنی ضروری ہے یا نہیں؟ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز ہم نے ادا کر لی اور وقت نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو اگر ہم نفل پڑھنی ہے نہیں پڑھ پائے سنتیں نماز. نفل اور مستحب کے لیے کہ اگر پڑھنا چاہتے وقت گزر گیا ہے تو ثواب کی امید سے پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر سکتا ہے اور اجر دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے
بارگاہ میں عمل ہے، عبادت ہے، چاہے قضا ہی کیوں نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. السلام علیکم. ہمارے گھر میں جو ہماری بیوی روز صبح ایسا پکارتے سمجھا رہا ہوں، ہر چیز کو لا رہا ہوں، میں گھر میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں، لیکن جو ہمارے گھر میں ہماری بیوی جو تقریباً ہر سمجھایا، وہ تو ہمارے سسرال میں بولے نرسیاں ہیں بول کے، وہ ہندوؤں میں کچھ بولے تھے، وہ نرسیں ہیں بول کے. نماز تو پڑھتے، بچے میں پڑھتے، مگر ذرا وہ بچی ہمارے عورت کے بارے میں ذرا آپ مول صاحب کے بارے میں بولیے. ذرا بہت پکارتے رہتے، کتنا بھی نماز ہر چیز بول. شکریہ. السلام علیکم. یہ ان کے گھر میں بقول ان کے یہ نمازی، ان کے بچے نمازی، ان کی بیوی شاید یہ میں جو سمجھاؤں جی وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں. جی جاوید صاحب، میں بھی شاید یہی سمجھاؤں کہ وہ لگتا ہے کہ کوتاہی کرتی ہیں، تو ہم لوگ بلکہ اسلام کی تعلیم ہے یہ، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی جو ہے وہ پابندی کرو، بلکہ اول وقت پہ ادا کرو. جو نماز کی پابندی نہیں کرتا بہت ہی سخت عذاب کا سامنا کرے گا. لہذا جب ہم خود ماں باپ نمازی ہوں گے تو بچے بھی نمازی ہوں گے. اور یہ کہ ہم کو آخر اس دنیا سے جانا ہے، دنیا سے جائیں گے تو حساب و کتاب ہوگا، ہماری بھی نماز پڑھی جائے گی. تو کیسے جو ہے ہو سکتا ہے کہ انسان نماز نہ پڑھے اور اس کی نماز پڑھی جائے؟ تو اگر چاہتے ہیں کہ لوگ پڑھیں اور گواہی دیں کہ یہ نمازی تھا تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، اس سے خدا کو خوش کرنا چاہیے، ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو جائیں. پھر بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، ہم کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. نصرت فاطمہ بول کے. میرا مسئلہ ہے کہ صرف خالی بیمار رہتی ہوں اور سستی اور تنگ دستی ہوتی ہے. جب بھی کچھ کام کرنے چاہتی ہوں تو میرے ہاتھ سے کوئی کام نہیں ہو پاتا، لیکن کرنا چاہتی ہوں تو اس میں کچھ اضافہ نہیں ملتا اور میرے ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا. تھوڑے کیا ہے بتائیے. بیمار اور تنگ دستی یہ ان کا مسئلہ ہے. جی، بیماری اور تنگ دستی اور مال کی کمی، پریشان حال ہونا، اس کے لیے ہمارے یہاں بہت سی دعائیں اور بہت سے وظیفے مقرر کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے. لیکن اس کے پہلے میں بات عرض کروں کہ اپنی ذمہ داری بھی ہر انسان کو ادا کرنی چاہیے کہ واجبات ہیں، مستحبات کی دنیا میں بھی آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے حرام چیزوں کو بھی انجام نہ دیتا ہو، پرہیز کرتا ہو. اس کے بعد اگر ہے تو انسان کو بہت سے اعمال قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اس کی برکت سے بھی انسان جو ہے وہ ہمیشہ تنگ دستی سے نجات پائے. اور پھر اگر اس کے باوجود بھی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان میں مبتلا کیا گیا ہے. مگر پھر بھی اگر کوئی یہ عمل کرے جو 2 رکعت نماز کا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تنگ دستی سے نکال دے گا، اسے رزق فراہم کرے گا. نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ قرآن کی یہ آیت پڑھے: یجعل لہ مخرجا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. نماز سے جب فارغ ہو جائے تو کہے: اللہم اغننی بغناک وبفضلک عمن سواک یا حیو یا قیوم. یہ پڑھے، پروردگار عالم اسے رزق فراہم کرے گا، اور ایسی جگہ سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. نماز مغرب کے بعد 2 رکعت ہے، اس آیت کی تلاوت کرے 25 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد، اور اس کے بعد وہ چھوٹی سی دعا اسے پڑھے، انشاءاللہ تنگ دستی دور ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا. میرے شہر کا نام ہے بنگلور ہے، کرناٹکا سے بول رہا ہوں. میرا نام ہے سید صدیق، اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں مولانا سے. مجھے پوچھنا ہے کہ میرا ایک دوست ہے سید ایاز اس کا نام ہے، اور وہ جو ہے کاروبار کرتا ہے، اور اس کی بنگلور میں شہر میں دکان ہے کپڑوں کی. اس کپڑوں کی دکان میں خیر و برکت چلی گئی ہے، وہ قرضدار ہو گیا ہے، کاروبار میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ بہت خرچ ہو گیا ہے، بیاج پہ لے کے ہر چیز پہ، یعنی کہ یہاں تک کہ بسم اللہ بھی نہیں ہو رہی ہے دکان کے اندر. اس کا کوئی نسخہ، اس کا کوئی حل بتائیں مولانا سے. یہ ہماری التجا ہے کہ فقط آپ جو بھی بتائیں گے اس پہ عمل کیا جائے گا. ہم السلام علیکم. یہ پچھلا
سوال جو اس سے منسلک کر دیں اس کو. جی، اس خیر و برکت نہیں، کاروبار ان کے دوست کی دکان میں نہیں ہے، قرض بھی ہے اور پریشان ہے بہت. پریشان حال ہے. تو اس کے لیے بھی آپ جیسا میں نے کہا کہ اپنے واجبات اور محرمات کی طرف توجہ کریں. ان سب کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دعا ہے اور ایک عمل نہ کہیے لیکن یہ کہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ انجام دے تو انشاءاللہ تنگ دستی بھی، قرض کی ادائیگی بھی دور ہو جائے گی. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، عدت الدائی میں ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے اور تلاوت کرنے کے بعد کہے یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتی منہما ما تشاء وتمنع منہما ما تشاء صلی علی محمد وآل محمد اقض عنی دینی، اتنا اگر کہے تو روئے زمین کے اوپر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام قرض کو ادا کر دے گا، بری ذمہ ہو جائے گا اور اسے تنگ دستی سے بھی نجات مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا کوئی شخص شرابی تھا اور اس کا انتقال ہو چکا ہے، ساتھ میں شرابی بھی تھا، مطلب سب گناہ کرتا تھا، وہ زنا خور بھی تھا اور کبھی نماز، عید کی نماز، جمعہ مطلب کچھ نہیں پڑھتا تھا، گناہ گار تھا، زنا خور تھا، وہ مر گیا ہے، ان کے لیے دعا کرنی جائز ہے یا نہیں؟ ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہم یا نہیں؟ بہن کا سوال ہے کہ کوئی شخص بے نمازی، جی، شرابی، زانی اور ہر طرح کا عیب تھا، دنیا سے چلا گیا، مسلمان تھا، بہرحال اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. گنہگار یہ حقوق ہیں. اب دیکھیں حقوق اللہ ہے، اس کا اللہ سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا، معاف کر سکتا ہے. حقوق الناس ہے، اس کی بھی ادائیگی ضروری ہے. یہ چاہیے کہ جو اولاد، جو وارث چھوڑ کے گئے ہیں، جو حقوق ادا کر سکتے ہیں وہ حقوق ادا کریں، بقیہ کے لیے ایصال ثواب کریں، استغفار کی دعا کریں، استغفار کریں، توبہ اس کی طرف سے نیابت میں کریں، مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اس کی رحمت و مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بہرحال کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. کیا آپ ایگزام کے لیے دعا بتا سکتے ہیں؟ دل لگا کر پڑھائی کریں، محنت کریں، زحمت کریں، زحمت اٹھائیں، اس کے بعد دعا بتا دیجیے. بے شک اس کے بغیر جو ہے وہ دعا بھی صرف کام نہیں آ لے، تو محنت کرے، اور یہ دعا محنت میں اور زحمت اٹھانے میں کام آئے گی. تو یاد کرنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے بیٹھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے اور یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ جو کچھ بھی پڑھیں گے ذہن میں رہے گا، اچھے سے اسے لکھیں گے اور کامیابی ملے گی. لیکن زحمت کریں، محنت کریں پڑھنے میں. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. السلام علیکم، میں کشمیر سے بول رہا ہوں. مولوی صاحب السلام علیکم. مجھے آپ سے خالی مطلب یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، اپنی گناہوں کا توبہ کرتا ہوں، تو 5 دن میں کنٹینیو کرتا ہوں، 5 دن میں ٹھیک رہتا، اس کے بعد مطلب ایسا ہوتا ہے کہ مطلب میں خود نماز تھوڑا سا نا پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور ایسا پھر چھوڑتا ہوں 2-3 دن کے لیے، پھر سے پڑھتا ہوں، پھر سے چھوڑتا ہوں. تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ تقویٰ میں رہوں، کیا توبہ میں رہوں. تو مطلب یہی آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا عمل کرنا اور کس طرح کنٹینیو کر لوں، کہ بیچ میں جیسے کہ بریک کیا جاتی ہے، مطلب میں 2-3 دن پڑھتا ہی نہیں ہوں، اس کے بعد 2-4 دن کے بعد پھر سے کنٹینیو کرتا ہوں. تو یہی اس سلسلے میں آپ سے گزارش تھی کہ آپ مجھے ایسا بتائیے کہ میں کنٹینیو کروں اور ہمیشہ میں چاہتا ہوں کہ میں تقویٰ میں ہوں اور توبہ میں ہوں.
کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی گنڈے دار نماز ہو جاتی نہیں پڑھتے ہیں، کبھی دل لگتا ہے کبھی دل نہیں لگتا ہے. تو جن دنوں میں دل نہ لگے اور نماز چھوٹ رہی ہو، توبہ نہ کرنے کی توفیق ہو، تو اس صورت میں اس دن احتیاط کریں اور بہت ہی ہوشیار رہیں. شیطان اس کا مطلب ہے کہ وہ آ گیا ہے، اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جائیں. صدقہ نکالیں اس دن کے لیے جس دن خدا کے حقوق اور خدا کے حق کی ادائیگی اور جو فرض کیا ہے اس کی ادائیگی سے کوتاہی ہو رہی ہو. تو جب صدقہ دیں گے تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک اور توفیق ملے گی نیکی کی. لیکن بہرحال کوشش ہم کو کرنا ہے، سستی کوتاہی جو بھی ہے، بس یہ سمجھ لے کہ جب بھی توبہ کی توفیق نہیں مل رہی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر شیطان کا غلبہ ہو گیا. بس سمجھ کر کے انسان کو اللہ کی اور زیادہ عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں آ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر خود اپنے بندے کو سنبھال لے گا. بے شک. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ سلام جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میرے تایا کا بیٹا ویسا سٹے کا کام ہے 2 نمبر کا، اور گیس کی دکان بھی ہے. تو ہم اس کے یہاں پہ نظر میں جاتے ہیں جیسے، اور یا پھر ویسے دعوت وغیرہ میں کھانا کھانا ہمارا کیسا رہے گا، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، میرے تایا اور میرے والد کے بیچ میں زمین جائیداد کو لے کے جھگڑا چل رہا ہے. تو میں دونوں کو برابر مانتی ہوں، تو میں کس کا ساتھ دوں؟ جب سے میرے والد چاہتے ہیں کہ میں اپنے تایا سے بات نہ کروں، ان سے مطلب نہ رکھوں، تو میں کس کا کہنا مانوں؟ کسی مسلمان کے یہاں اگر 2 طرح کی کمائی ہے، حلال اور حرام، اس کے یہاں جانا اور کھانا پینا کیسا ہے؟ کہ جہاں تک اس کی حلال کمائی ہے ہم کو اسی کو دیکھنا چاہیے، اور مسلمان ہے تو ہمارے لیے کوئی حرج نہیں ہے وہاں جانے میں، کھانا کھانے میں، اس لیے کہ جب ہم کو خود معلوم ہے کہ اس کی کمائی حلال طریقے سے بھی ہے تو ہم کو اسی کے اوپر حسن ظن کرنا چاہیے. اور جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف ہے چچا میں اور والد میں، ان دونوں کے درمیان میں زمین کا جھگڑا، تو یہ اختلافات ہر خاندان میں کم و بیش ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر صلہ رحم واجب ہے ہر ایک کے لیے. ہم کو ان کے اختلاف کی بنا پر کسی کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، ملتے رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں جاپان سے بول رہا ہوں. میرا نام محمد رضا. میرا ایک سوال ہے مولوی صاحب سے کہ ایک ہند چینل میں آبدی مولانا صاحب سے ینگ آبدی رضا آبدی صاحب وہ کوئی دعائیں بتا رہے تھے کہ یہ دعا پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا. انہوں نے بولا ایک دعا پڑھیں گے جمعرات کی رات کو سورت قرآن شریف کا کوئی آیت پڑھیں گے رات کو تو لڑکا ہوگا. میں تو آج تک ایسی بات سنی نہیں ہے، کوئی حدیث میں یا کسی چیز میں ہے کوئی ایسی چیز ہے تو پلیز ہمیں بھی بتائیں. مہربانی، شکریہ. بھائی نے جو مولانا نے بات بتائی تھی انہوں نے سنی نہیں، لیکن جب مولانا نے بتائی تو سن لی ہوگی. ہاں یقیناً سن لیا، اور میں اس کی تکرار کر دے رہا ہوں. مولانا شاید عابد رضا صاحب نے جو وہ قرآنی سوروں کے سلسلے میں جو دیکھیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کی سوریں اور آیات قرآنی کے بہت ہی اثرات ہیں، دعاؤں کے اثرات ہیں. جیسے آپ جوشن کبیر لے لیجئے تو جوشن کبیر کے جتنے فقرے ہیں ہر ایک جملہ کسی نہ کسی خصوصیت کے لیے وہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر یہ بیماری یہ بلا تو یہ پڑھے فقرہ یہ. اسی طرح سے قرآن کی آیتوں کے لیے بھی سوروں کی خواص کے سلسلے کی کتابیں پائی جاتی ہیں ہمارے یہاں علماء سے، مراج اعظام سے اور راویوں سے، ائمہ معصومین علیہ السلام سے نقل ہے. تو سورہ فجر کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہ مصباح کفامی میں بھی ہے، اس کا حوالہ دیا گیا ہے، اور کتاب خواص سے آیات قرآنی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص 11 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے بیوی کے پاس جائے تو پروردگار عالم اسے فرزند عطا کرے گا. یا اسے لکھ کر اپنی بیوی اور اپنے جو وہ ہسبینڈ یعنی جو وائف ہے اس کے بازو پہ یا گلے میں لٹکا دے، آویزاں کر دے تو بھی پروردگار عالم اسے فرزند عطا کرے گا. یہ سورہ فجر کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام حسین ہے اور میں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ بہت جاب نہیں ہے اور تو چھوٹ گئی ہے اور آج کے ڈیٹ میں بہت پریشان ہے، قرضے بہت ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے بتائیے.
ابھی آپ نے قرضوں کے لیے وظیفہ بتایا ہے. جی بہت سے وظیفے ہیں اور دعائیں بھی ہیں اس سلسلے میں، لیکن کوشش کرنا اور محنت کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے. یہ پریشانیاں آتی رہتی زندگی کے. سورہ طلاق اگر آپ اس کی تلاوت کریں کئی مرتبہ، اگر سورہ طلاق کی تلاوت کریں تو پروردگار عالم جو ہے اس کے لیے فائدہ اور اس کے حق میں رزق فراہم کرتا ہے. کم سے کم 21 مرتبہ سورہ طلاق کی تلاوت کریں، اس کا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شاہد ہے، میں پٹنہ سے بول رہا ہوں. 21/12/18 کو وی چینل پر آخر سچ کیا ہے پروگرام نشر ہوا تھا، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں تھا کہ مسلمان ہوئے تھے یہ نہیں. مولانا احسان صاحب نے جو دلیل پیش کیا ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، لیکن صحیح یا غلط اور دل میں کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. سورہ قاف کا آیت نمبر 16 کے مطابق لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور کتنے قریب ہیں، جو اس کے جی میں کیا ہے وہ میں جانتا ہوں. دوسری جگہ میں نے پڑھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آخری وقت آیا تو ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کی گزارش کی. بغل میں ابو جہل کھڑا تھا، اس نے کہا کہ کیا آپ اپنے باپ کا دین چھوڑ دیں گے؟ تب انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی، آپ جن کو ہدایت کی راہ پر لانا چاہیں نہیں لا سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے گا اسی کو ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں کی ہدایت کی راہ پر چلنے کی تمنا ہے اللہ انہیں خوب جانتا ہے. دوسری جگہ توبہ سورہ توبہ کے آیت نمبر 113 میں آتا ہے پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں آیت کے شان نزول کیا ہے، وضاحت کریں. السلام علیکم. محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام محسن اسلام نہیں، صرف محسن رسالت، بے شک محسن دین. جہاں تک دیکھیں جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان کی بات ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کا حوالہ دیا ہے اس کے بارے میں، اور جہاں تک جو روایت ذکر کی ہے اس کے بارے میں عرض کر دوں، یہ درست ہے کہ ما توسوس بہ نفس، خداوند عالم دلوں کے راز سے آگاہی رکھتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے. جب وہ جانتا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کے کفر کا فتویٰ لگانے والے؟ خدا جانتا ہے. تو جب خدا جانتا ہے تو یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا یا ایمان نہیں لے کر کے آئے؟ صرف اسی روایت کی بنا پر تو کہہ رہے ہیں کہ جس میں ابو جہل کے بارے میں تذکرہ ہے. ابو جہل کی بات پہ یقین ہے. بات عرض کروں کیا جناب ابو طالب جنہوں نے مکہ کی زندگی میں ایک بار نہیں 10 مرتبہ ابو جہل، ابو سفیان اور یہ پورا وفد اور کمیٹی آتی تھی رسول اللہ کو ان کے مشن سے روکنے کے لیے، اور ابو طالب سینہ سپر بن جاتے تھے اور منہ توڑ جواب دیتے تھے، کہتے میں اپنے بھتیجوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں اور اس کو اس کے مشن سے روک نہیں سکتا ہوں. تو کیا اس وقت جناب ابو طالب کو ابو جہل کا خیال نہیں آیا کہ اس وقت اس روایت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ کیا اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دو گے، اور ابو طالب نے مان لیا؟ ان دونوں روایتوں کا تضاد اختلاف بتاتا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے. اس کو دشمن اہل بیت اور جناب ابو طالب کے جانی دشمن نے اسے گڑھا ہے کہ جس کی سند اور جس کا راوی اور جو کتاب میں درج کرنے والا وہ سب بغیر سند کے ہیں، جس کی بنا پر اس طرح کی جو وہ خرافات باتیں جو وہ کتابوں میں نقل کی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی سورہ توبہ کی 113 کی کہ خداوند عالم جو ہے وہ منع فرماتا ہے اور یہ کہ ہدایت جسے دینا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے استغفار کو بھی قبول نہیں کرے گا. منع فرماتا ہے کہ ان کے لیے استغفار نہ کیجیے جو کفر کی حالت میں جو مشرک ہیں. تو اسی سورہ توبہ کی 33ویں آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں، آپ بھی مطالعہ کر لیجئے گا اور تفسیر میں نہ جائیے گا، صرف ترجمہ پڑھ کے مجھے بتا دیجئے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیب دیتا ہے
اور ان کی شان کے مطابق یہ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ خدا قرآن میں اسی سورہ توبہ کی 30ویں آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے صاحبان ایمان، دیکھو خبردار، اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بھائی کو ترجیح نہ، دوست نہ بنانا، سرپرست نہ بنانا، ولی قرار نہ دینا اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے رہے ہوں۔ تو یہاں خدا صاحبان ایمان کو روک رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی، ایسے لوگوں کو سرپرست نہ بنانا اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو چاہتے ہیں۔ آپ کے بقول انہوں نے اگر کلمہ نہیں پڑھا، معاذ اللہ صاحب ایمان نہیں تھے، تو پیغمبر اسلام کو اس کی خبر تھی، اس لیے کہ جب آپ کو خبر ہے تو رسول اللہ کو بھی خبر رہی ہوگی۔ تو جب رسول اللہ کو خبر ہے کہ صاحب ایمان نہیں ہے، تو اللہ صاحب ایمان سے فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ، جبکہ آپ کی تاریخ اور ساری اسلامی تاریخیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مکہ میں جناب ابو طالب کے ہی دم پر رہے اور تبلیغ کی، اور جب تک ابو طالب رہے اس وقت تک آپ نے اپنی تبلیغ کے کام کو روکا نہیں ہے، انہی کی سرپرستی میں، انہی کی ولایت میں، انہی کی دوستی میں، انہی کی جو ہے وہ حمایت سے اس کام کو آگے بڑھاتے رہے ہیں۔ اللہ تو صاحب ایمان کو منع کر رہا ہے، رسول اللہ کیسے یہ کام کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ ایسے فرد کو اپنا سرپرست بنا کر کے نہ صرف یہ کہ بلکہ ان کے ذریعے سے پورا اسلام کا مشن مکہ میں جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ اور جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ آپ کو اتنا صدمہ ہوا، آپ نے ہجرت اسی کے بعد کی، مدینے کی طرف آئے، اور پھر اس کے بعد پورے سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے ہی وفات کی بنا پر۔ تو بس آپ اسی پر غور کر لیجئے، اس کے بعد جو نتیجہ نکلے آپ بتا دیجئے گا، اس لیے کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں بھاگلپور بہار سے بول رہی ہوں، میرا نام انوری ہے، میرے جیٹ جی ہے، ان کے اوپر 4 سے 5 لاکھ روپے قرضہ ہے اور وہ کام بھی نہیں کرتے ہیں، اور جب ہم لوگ بولتے ہیں کہ کام کریے تو ان کے گھر پہ کوئی ایسے آتے ہیں، ان کے بھائی کے ایک داماد ہیں، ان کے اوپر کوئی آتے ہیں بزرگ جو بولتے ہیں کہ وہ بابا ہے، کوئی اچھا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، وہ ہمیں کام کرنے نہیں بولتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر آتے ہوں گے اور بھیجتے ہوں گے، اس طرح سے کام نہیں کر پاتے ہیں، ان کا سب کچھ چلا گیا ہے اور قرض ہے ان کے اوپر، اور وہ دلی میں رہتے ہیں اور الٹا کام نہیں کر کے گھر سے ہی پیسہ منگا کے اپنا خرچہ چلاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کا جواب ہمیں دیں۔ السلام علیکم۔ کام چوری کریں ہم، قرضہ ہو جائے کہ ہمارے پر کوئی آصب ہے، کوئی ہمارے پر بابا آتے ہیں، اور سب سے برا عقیدہ خیال یہ کہ وہ جو آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب۔ اگر کسی مسلمان کا یہ حلول کا عقیدہ اور یہ کہ اللہ بھی سما جاتا ہے اور آ جاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارا کسی بھی اسلام کے فرقے میں عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر آتا ہے۔ یہ جو وہم ہے، خیال ہے کہ کوئی ہے جو ان کو کہتا ہے کام نہ کرو، یہ صرف باطل خرافات ہے، اور اپنی محنت سے کام کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مستغنی کر دے گا۔ سورہ طلاق کی ابھی میں نے عرض کیا، سورہ طلاق کی 21 مرتبہ ہے، اس کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ قرض بھی ادا ہو جائے گا اور اللہ بھی نیاز کر دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں سری نگر کشمیر سے بول رہا ہوں، اعجاز حسین میرا نام ہے۔ میرا ایک سوال ہے، پہلے تو سب کو سلام میری طرف سے عرض کر دیجئے، تو اس کے بعد میرا ایک سوال ہے کہ اگر صدقے کی بات کر لیں ہم، صدقہ اگر کوئی پھل شل ڈال دے کسی پرندے کو، جیسے اڑتے پرندے ہیں، یا صدقہ اس میں بھی، اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں کہ صدقہ اور کچھ چیز ہے؟ السلام علیکم۔ صدقے کی مختلف اقسام ہیں، جو پرندوں کو، جانوروں کو، اگر صدقے کی نیت سے کسی بھی پرندے کے سامنے دانہ ڈال دیا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر صدقہ روپیہ، پیسہ، مال
راہ خدا میں بندگان خدا کے لیے وقف کر دیتے رہیں، اسے بھی صدقہ کہتے ہیں، قربانی کرے اسے بھی صدقہ کہتے ہیں۔ یہ سب جو بھی صدقے کی نیت سے آپ راہ خدا میں دیں گے بندگان خدا کے لیے، وہ صدقے میں شمار ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھیا اور مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے، کیا کربلا میں حضرت علی کے اور بھی کوئی بیٹے تھے حسن کے بغیر؟ اگر ہے تو ان کے مہربانی کر کے نام بتائیے، شکریہ۔ سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سرکار سید الشہداء کے علاوہ اور بھی بے فرزند شک تھے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ خود جناب ام البنین سے جو بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے، جناب ابو الفضل العباس، جناب عباس علیہ السلام، جناب جعفر اور عثمان، اور اس کے علاوہ دیگر جو 4 بیٹے تھے مولا کائنات کے، یہ اس کے علاوہ اور بھی عبداللہ، اس کے علاوہ دیگر قاسم بن علی کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ تقریباً جو تاریخ نے نقل کیا ہے وہ 18 بیٹوں کا ذکر کیا ہے مولا کائنات کے اولاد میں، جو کربلا میں شہید ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اگلا سوال۔ جی السلام علیکم، میں امیر رضا رضوی کلکتہ میٹیا بوش سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک مسئلہ ہے شرعی، یہ ہے کہ شاید آب جاری اگر ہو اور اس میں فرض کریے آب جاری آ رہا ہے، ہم نے بالٹی لگائی یا نہانا شروع کیا، تو اس میں اگر نجاست کے قطرے پڑ بھی جا رہے ہیں تو شاید وہ پانی پاک رہتا ہے جو آب جاری ہوتا ہے اور بالٹی میں لگا کے ہم نہا رہے ہوتے ہیں، لیکن چھت پہ 1000 لیٹر کا اگر ٹینک ہے، اس کا ڈائی میٹر شاید آپ کو معلوم ہوگا، 1000 لیٹر کا اونچا والا جو ٹینک ہوتا ہے، فلیٹ نہیں، غالباً 3.5-4 فٹ ڈائی میٹر میں ہوتا ہے وہ، تو وہ اگر بھرا ہوا ہے اور ہم غسل خانے میں نل کھول کے نہا رہے ہیں تو اس میں اگر بالٹی میں چھینٹ آ جاتی ہے اور ہم نہاتے رہے تو کیا وہ پاک ہوگا؟ اس لیے کیا یہ بھی آب جاری میں آتا ہے؟ فقط والسلام، شکریہ، خدا حافظ۔ گر سے زیادہ پانی اوپر ٹینک میں موجود ہے اور آ رہے سے نہا رہے ہیں، چھینٹ پڑ گئی، گندگی چھینٹ پڑ گئی، یہ تو ایک الگ مسئلہ۔ 2 مسئلہ یہاں پر سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جاری پانی کہتے کسے ہیں؟ جی، جاری پانی اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو کسی چشمے سے ابلے اور وہاں سے پانی بہہ رہا ہو، دوسری طرف سوتا رکھتا ہو وہ زمین سے، اس کا منبع جو ہو وہ زمین ہو، وہاں سے پانی نکل رہا ہو، یا پہاڑ ہے وہاں سے چشمہ جاری ہے اور مسلسل وہ بہہ رہا ہے، ذخیرہ کر کے اس کو بہانا اسے چشمہ نہیں کہتے۔ چاہے وہ آپ 10,000 لیٹر کی ٹنکی رکھ لیجئے اور اس کے بعد جو وہ وہاں سے پانی نکالیے اور بہتا رہے، تو اس 10,000 لیٹر کی ٹنکی سے بہنے والے پانی کو جاری پانی نہیں کہتے ہیں۔ تو جاری پانی ہمیشہ جو ہے کسی چشمے جو زمین سے ابلتا ہے اس سے ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات یہ کہ جو پانی بالٹی میں ہے، اس طرح کی ٹنکی یا پور پانی سے نکل کے آ رہا، تو پہلے دیکھیں کہ جو چھینٹ پڑی ہے آیا وہ نجس ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے بدن کا پانی ہے نہاتے وقت تو بدن نجس تو نہیں ہے کہ اس کی چھینٹ پڑے، گندگی ہو سکتی ہے مگر وہ نجس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حکم یہ ہے کہ اگر پر پانی ہے اور بالٹی متصل ہے اس سے، تو اس طرح کی چھینٹ کے جانے سے وہ بالٹی کا پانی نجس نہیں ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں بنگلور سے روشن علی حجانی حجامہ یا کپنگ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا اس کی شرعی اجازت ہے؟ کیا یہ طریقہ علاج رسول کے زمانے میں رائج تھا؟ کہتے جب رسول پر جادو کیا گیا تو اسی علاج سے فائدہ ہوا تھا۔ جو خون نکلتا ہے اس میں بغیر غسل کے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ مالش کہتے ہیں اس روز نہانا نہیں۔ اگر علاج فائدہ مند ہے تو اس علاج کو عام کیوں نہیں کیا گیا، اور یہ کن کن بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ خدا حافظ۔ سوال کو مختصر کر دوں، کپنگ اور حجامہ کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، حجامت جو ہے وہ ایک دوسری چیز ہے، اور جادو جس کے اوپر کیا گیا ہو سحر ہے اور اس کا علاج ایک دوسری چیز ہے۔ جہاں تک حجامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت ہے اور بہت تاکید انسان کرنا چاہیے، یہ جسمانی امراض کے لیے کہ انسان صحت مند رہے، اس کے اندر کوئی بیماری نہ آئے، یہ فاضل خون جو ہوتا ہے وہ بہہ جاتا ہے، وہ نکال دیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے، اور یہ اسلام میں اس کا ثواب بھی ہے اور فضیلت بھی ہے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک جادو کا مسئلہ ہے، اس سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، لہٰذا
پیغمبر اسلام نے اسے فرمایا ہے، اس زمانے میں بھی رائج تھا، آج بھی ہے۔ اور جہاں تک یہ کہ علاج خود رسول اللہ نے اس کے ذریعے، کہ رسول اللہ کو جب جادو ہوا ہی نہیں ہے ان پر، اس لیے کہ اس نبی کے اوپر جو رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہے اس کے اوپر کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ خدا نے انکار کیا قرآن میں کہ تمہارا جو ہے وہ ساتھی جو تمہارا یعنی جو نبی ہے وہ مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ اس کے اوپر خدا وند عالم کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی کا کچھ اثر نہیں ہونے والا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی، السلام علیکم مولانا صاحب۔ میرا 2 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب نماز میں تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، ہم تو 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ساتھ میں مولانا تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں، تو کیا ہم زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہہ کے کسی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم اس کے بعد درود پڑھ سکتے ہیں اپنی طرف سے پرسنل میں؟ خدا حافظ۔ تسبیحات اربع 3 بار پڑھا جاتا ہے، امام نے اگر 3 بار تاخیر کی اور یہاں 5 بار پڑھ لیں، 6 بار پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سجدے کی حالت میں بھی ذکر امام کے بعد اگر صلوات پڑھیں یا اپنی کوئی جو دعا پڑھی جانے کے لیے کہا گیا ہے اس کو پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ محترم جناب آغا صاحب و محترم جاوید بھائی صاحب، السلام علیکم۔ 3 سوالوں کا سفر ہے۔ نمبر 1، وضو میں سر اور پیروں کا مسح کرنا یعنی بھیگے ہاتھ سے تری پہنچانا، اس کا وجہ یا فلسفہ کیا ہے؟ نمبر 2، بغیر وضو بند قرآن شریف کیا میں چھو سکتا ہوں؟ نمبر 3، میں طرح طرح کی بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا جو فدیہ مہینہ بھر کا ہوتا ہے وہ میری غذا کی قیمت کے حساب سے لگ بھگ 800 روپے ہوتے ہیں، کیا یہ رقم میں چینل ون کو دے سکتا ہوں؟ اگر دے سکتا ہوں تو کس طرح دینا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دینے کی زحمت کریں۔ نوازش ہوگی۔ فقط السلام، میں انعام بھائی کولکتہ سے، شکریہ۔ پہلے تو تیسرے سوال کا جواب دے دیا جائے کہ جو آپ فدیہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا دینا چاہتے ہیں، اگر چینل ون میں بھیج رہے ہیں آپ تو صراحت فرما دیجئے کہ یہ فدیے کے پیسے ہیں، تاکہ یہاں جو اس کا مستحق اس تک پہنچا دیا جائے۔ اگلے 2 سوال۔ جی 2 سوال رہ گئے۔ پہلا سوال یہ کہ وضو میں جو سر اور پیر کا مسح کیا جاتا ہے تو اس کا فلسفہ دیکھیں، اس کا سبب سب سے پہلا اور سب سے اہم اور سب سے آخری سبب یہ ہے کہ حکم خدا اور حکم رسول ہے، جس کی بنا پر ہم یہ کام انجام دیتے ہیں۔ جہاں تک ظاہری فلسفہ کی بات ہے کہ واقعاً کوئی نہ کوئی علت ہوگی تو اس کا بھی تذکرہ کہیں نہ کہیں ہے۔ ایک روایت میری نگاہ سے گزری جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا، حکم خدا ہوا اور جبریل کے ذریعے سے وضو جب کرایا تو حکم خدا ہوا کہ اپنے ہاتھوں کو سر کے ایک حصے کو اوپر جو وہ پھیرے اور پیر کے، تو اس کے بعد آواز آئی کہ یہ عمل اس لیے انجام دلایا تاکہ آپ کے وجود میں اور برکت حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو مسح ہے یہ یقیناً باعث برکت اور باعث خیر کا موجب ہوتا ہے یعنی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ سائنس کی دنیا میں آئے تو بھی وہاں پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر حدث اکبر یا حدث اصغر میں سے کوئی چیز خارج ہو تو کہا گیا ہے کہ بدن جو ہے اس عالم میں اس طرح سے ہو جاتا ہے تو وہ آسانی سے کسی نہ کسی بلا اور کسی نہ کسی بیماری کو اپنی طرف جو ہے وہ جذب کرتا ہے، تو اسے ہاتھ پیر منہ دھل لینا چاہیے، بلکہ کہتے تو یہ ہے کہ اسے نہا لینا چاہیے، لیکن نہ نہائے تو بھی اسے چاہیے کہ ہاتھ پیر منہ دھل لینا چاہیے اس کو۔ یہ تو اسی حوالے سے یہ بھی کہ جب انسان وضو کرتا ہے پیشاب کے بعد یا کسی بھی حدث کے صادر ہونے کے بعد، چہرہ دھل لیا، ہاتھ دھل لیا، کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال لیا، تو اس اعتبار سے جب سر کے مسح کو تھوڑے سے حصے سے اور پیر کو بھی شامل کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے تمام بدن تک پانی پہنچ گیا ہے۔ تو پانی پہنچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو خطرہ بلاؤں کا تھا یا جو خطرہ کسی بیماری کا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ پہلا سوال پہلا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بغیر وضو کے اگر قرآن خود قرآن کے دفتی ہے، خود قرآن ہے،
حروف اگر نہیں چھو رہے ہیں، مس نہیں کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر وضو کے اٹھانا، البتہ ہاتھ کسی بھی حرف کے اوپر یا کسی بھی لفظ کے اوپر نہ پڑے، اس طرح سے اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم کولکاتہ سے بول رہے ہیں، میرا نام شمشاد ہے اور میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے دونوں گھٹنے میں بہت تکلیف رہتی ہے، ہم نیچے بیٹھ کے گھٹنا ٹیک کے سجدہ نہیں کر پاتے ہیں، باقی پوری نماز ہم کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، جیسے کھڑے ہو کے پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم رکوع تک چلے جاتے ہیں، لیکن جب بیٹھتے ہیں تو وہ سجدہ نہیں کر پاتے، تو یہ مجبوری ہے، اس وجہ سے ہم کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور ٹیبل پہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھیں، ہم ویسے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو پھر سجدہ کیسے کریں گے؟ ہم کو یہ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے۔ جو کیفیت انہوں نے بتائی وہ اس طرح کی نماز صحیح ہے ان کی؟ نماز صحیح ہے، بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو کرسی پر بیٹھیں اور سجدہ کرنے کے لیے سامنے کوئی ٹیبل رکھ لیں، اور ٹیبل اس طرح سے ہو کہ آپ جو اپنے سر کو خم کرتے ہوئے جھکاتے ہوئے لے کے جائیں اور اس کے اوپر سجدہ کریں۔ البتہ سجدگاہ جو ہے کسی ثابت اور نہ ہلنے والی چیز کے اوپر رکھی ہونی چاہیے تاکہ جو سجدہ صحیح کہا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جناب مولانا صاحب، کیا اسلام ہمارے نبی سے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجود میں آیا ہے یا پھر اس کا وجود حضرت آدم علیہ السلام سے ہے؟ تو پھر اسلام کو اول سے بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ جب دین اسلام کی بات ہوتی ہے تو اسے دنیا کے سارے ازم کے بعد بتاتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کیونکہ ہر نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ جواب عنایت فرمائے، شکریہ، خدا۔ عام طور سے بانی اسلام سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہی کہ حضرت آدم علیہ السلام وہی اسلام لے کر کے آئے۔ آج قرآن بھی سورہ نوح میں بھی اور دیگر جگہوں پر باقاعدہ جو شریعت شروع ہوئی ہے جناب نوح علیہ السلام سے، اور جناب آدم کے بعد بھی جو نبی آئے ہیں وہ اسی ایک پیغام کو کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ ایک خدا ہے۔ جناب آدم، جناب شعیب، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی سب کے سب لا الہ الا اللہ ایک خدا ہے، اسی کلمے کو پڑھوانے کے لیے۔ لیکن زیادہ تذکرہ اور زیادہ زور و بحث جو ہوتی ہے اس اسلام کے لیے جو رسول اللہ کا لایا، وہ اس لیے کہ یہی اسلام ہے کہ جو آخر و قیامت تک رہنے والا ہے، یہی قرآن ہے کہ جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ اسلام کی یہی تعلیم ہے جو رسول اللہ نے دی ہے، یہی تعلیم آخر تک رہنے والی، اس میں کسی طرح کوئی بدلاؤ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے اس مکمل اسلام کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ محدود وقت کے لیے آیا تھا اور اس وقت کے لیے تھا۔ اس وقت اس شریعت کا کوئی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے کہ اس کو ذکر کیا، جہاں ثابت کرنے کے لیے تذکرے کے لیے ہوتی ہے بحث اس میں، اور جتنی مقدار میں ہونی چاہیے اتنی مقدار میں ہوتے ہیں، مگر یہ کہ جو اہمیت اور جو تذکرہ اور جو بحث ہونی چاہیے اس اسلام کے لیے، اسی لیے رسول اللہ کے علیہ وسلم کے لیے کہ یہ اس کی جو واقعیت ہے، حقیقت ہے، آخر تک رہنے والی ہے اور اسی کو بقا ہے، دوسرے کو بقا نہیں تھا۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محبوب پوری، میں گوا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک کوشچن تھا، گلاس گھر میں ڈائننگ ٹیبل کا گلاس آٹومیٹک ٹوٹنے سے کہ اب شگون ہے اشگون ہے، آپ ذرا خیر کرے، شکریہ، اللہ حافظ۔ کہ اگر کانچ گھر میں کوئی کانچی چیز اپنے آپ ٹوٹ جائے یا گر جائے تو اب شگون بشگونی مانی جاتی ہے؟ کوئی نحوست جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے جی، یہ سب اتفاقات ہیں، ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ وہم اور کسی طرح کا کوئی خیال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ میں سنبل سے شاہانہ بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی سب سے عظیم مصیبت کیا تھی؟ اچھا، خدا حافظ۔ ہر امام ہمارا مظلوم ہے، حضرت امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی مظلومیت کیا تھی؟ ہر ایک کے لیے، یعنی آپ کسی بھی یہ آپ معیار بنا لیجئے کہ کسی بھی امام کے لیے جس کو خدا بند عالم نے ہدایت و تبلیغ کے لیے اور حجت خدا بنا کے بھیجا ہو،
جو چاہتا ہے کہ دنیا سے برائیوں کو دور کرے، اس کے سامنے برائیاں ہوتی رہیں اور اس کو حق نہ دیا جائے ان برائیوں کو دور کرنے کا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے ایک صاحب تقوی کے لیے اور صاحب ایمان کے لیے، خاص طور سے جسے اللہ نے حجت خدا بنایا تھا۔ آپ کا حق چھینا گیا، آپ کی جگہ پر آپ کے سامنے دوسرے غاصب بیٹھ کے حکومت کریں اور بندگان خدا کو گمراہ کریں، اور جو ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے اسے اس سے دور رکھا جائے اور اسے محروم رکھا جائے، یہ اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال۔ مولانا صاحب السلام علیکم، طاہر بھائی السلام علیکم۔ میں یہ سوال پہلے 2 مرتبہ اور کر چکا ہوں، تیسری مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک پریوار میں 3 شادیاں ایک ساتھ کرنا مبارک نہیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں ایسے گھروں میں ایک کے بعد ایک حادثات پیش آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ برائے کرم شریعت کے حساب سے اس کا تفصیلی جواب مرحمت فرمائیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 3 لڑکیوں کے بعد 4تھے نمبر پر لڑکا جو پیدا ہوتا ہے کیا وہ والدین پر بھاری ہوتا ہے؟ بھاری سے مراد بولے تو ماں باپ میں سے کسی کا مر جانا یا خود اسی بچے کا جلد مر جانا ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جواب سے مستفید فرمائیں۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ سنا جاتا ہے کہ ماں یا نانی اگر بدچلن بدکردار ہوگی تو نوازی بھی یقیناً بدچلن بدکردار ہی ہوگی۔ یہ بات خصوصاً نانی کے کردار کو لے کر زیادہ مشہور ہے۔ کیا یہ بات کہاں تک شرم صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے؟ کیونکہ پاک دامن ہے، ماں یا نانی دونوں میں سے کوئی ایک بدچلن ہے تو کیا دوسری بھی آگے چل کر انہیں کے نقش قدم پر چلیں گی؟ آغاز سے مردمانہ التماس ہے تو تیسرے سوال کا جواب بھی مفصل اور مدلل دینا، اور باقی خیریت و خدا حافظ۔ شکارپور سے جمیل مہدی محیط شکارپور۔ کیا یہ تینوں سوالات بھی جو ہمارے سماج میں یہ بھی خرافات نہیں ہیں؟ تینوں سوال جاوید بھائی، یہ تینوں سوال وہمی ہے اور خرافات میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں، اسلام کے روح سے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کسی گھر میں 3 شادی ہو اور اس کے بعد مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ سختیاں ہو اور یہاں تک کہ جو ہے وہ ماں باپ میں سے کوئی انتقال کر جائے، آخر یہ تو زندگی کا انجام ہی موت ہے بھائی، ایک دن تو سب کو مرنا، دنیا میں آیا مرے گا ہی ضرور، وہ تو جانا ہی جانا ہے اس کو۔ یہ کون سی جگہ مصیبتیں رہیں گی، پریشانیاں رہیں گی؟ اسلام میں ایسی کوئی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے اس طرح کی باتوں کو۔ اور رہ گیا جہاں تک دوسرا مسئلہ، اگر 3 لڑکی کے بعد ایک لڑکا ہوتا ہے تو وہ والدین کے لیے بھاری ہوتا ہے، یہ بھی کوئی ایسی جگہ اسلام میں اس طرح کے خیال کو نہیں ہے اور نہیں کہا گیا ہے، اور نہ ہی اس کو حقیقت سمجھنا چاہیے۔ سب کے سب جو ہے وہ خرافات میں سے ہے۔ اور تیسری بات بھی جو بیچ میں بیان کی تھی غالباً نانی، ہاں، جہاں تک یہ ہے کہ وہ نانی اور دیگر گھر کے جو افراد میں ہیں ان کا جو ہے کیریکٹر اگر خراب ہے تو وہ بیٹے نواسی کا بھی خراب ہوگا۔ یہ بھی انسان کے اپنے اعمال کے اوپر ہے، منحصر ہے کہ وہ اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو کدھر لے کے جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ اچھے تھے مگر کس طرح سے جو ہے وہ ان کا بیٹا نکلا یہ ضروری نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ تو خداوند عالم نے ہر ایک کو اس دنیا میں آزاد پیدا کیا اور صاحب مختار بنایا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ گھر میں، ماحول میں افراد جن کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے ان کا کردار اثر انداز ہوتا ہے، لیکن یہ کہ 100% ہوگا ایسا وہ اپنے اختیار اور اپنے عمل کے اوپر ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جی میرا نام اشرف ہے، میرا سوال ہے منافق کون ہے؟ سورہ منافقون پورا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں کہ جو دل میں اسلام کی دشمنی کو چھپائے ہوئے ہو اور کفر و نفاق رکھتا ہو اور زبان سے اظہار اسلام کرے، اسے منافق کہتے ہیں۔ یعنی جو حقیقت کو چھپائے اور ظاہر کو بتانے دکھانے کے لیے وہ زبان پر کچھ کہے اور دل میں کچھ رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں منافق۔ اور اسلام میں اس کی بہت مذمت کی گئی ہے اور اس کی مذمت میں سورہ منافقون قرآن میں نازل ہوا ہے، لہٰذا ایسے افراد اچھے انسان نہیں کہے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، ہم پیرپور سے بول رہے ہیں، ہمارا نام جیب النساء ہے، ہم قرضے سے بہت پریشان ہیں، ہمارا ساتھ گھر بیر سب لوگ چھوڑ دیے، ہم بہت پریشان ہیں، مولانا صاحب اس کا کچھ راستہ بتائیے، کیا کیسے ہو سکتا؟
सलाम वालेकुम। ये बहुत परेशान है, सबने इनका साथ छोड़ दिया है। जी, इसके लिए मैंने बयान किया इसी नशिस्त में कि अगर कोई 11 मरतबा सूरह तलाक को पढ़े तो खुदावंद आलम उसके कर्ज़ को अदा कर देता है। कोशिश करे इंसान कि परवरदिगार आलम की अनायत शामिल हाल हो, लिहाजा अपने तमाम वाजिबात को अदा करने और मुहर्रमात से परहेज़ करने के साथ साथ इस अमल को भी अंजाम दे। इसके अलावा भी तिलावत कुरान करते रहें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। आप फरमाइए। केरला से बोल रहा हूँ, आपके चैनल बहुत अच्छे हैं और जरा अंबिया कराम का अच्छे ये कहानी डाले तो बहुत अच्छा था, जैसे हजरत ईसा, जैसे जकरिया, जैसे अंबिया कराम की कोई भी तारीख डाले तो अच्छे थे। चैनल है, उनके अल्लाह वाला बहुत पसंद करते हैं इसको, उर्दू भी अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे आपने जो फरिश्ते की जो कहानी डाली थी वो इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अपने इस्लामिक चैनल में ऐसी बेहुदा चैनल अच्छा चैनल नहीं लगा है। वो प्रोग्राम नशर होता है चैनल विन से, जो हमारे भाई को पसंद नहीं आ रहा है। नहीं, पसंद तो है, उन्हें बहुत से प्रोग्राम की तारीफ की है जी, बहुत अच्छा लगा। मखसूस प्रोग्राम वो एक कोई एक है तो एक फर्दी एतबार से मुमकिन है किसी को ज़ाती उन्वान से कोई प्रोग्राम न पसंद आता हो, एक दूसरी चीज़ है उसका ज़ौक़ या उसके फ़िक्र से हम आहंग ना हो, लेकिन ये कि हमारे चैनल को वो देखने वालों में से हैं और प्रोग्राम को पसंद करने वालों में से। इंशाअल्लाह इन सब बातों का ख्याल किया जाता है हमारे चैनल पे, आप देखते रहिए, इंशाअल्लाह और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेंगी इसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल देखते हैं किसका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं कच्छ से बात करता हूँ। मुझे मौलाना साहब से ये पूछना था कि जो शिया लोग हैं वो सुन्नी औरत के साथ शादी कर सकता है? ये यकीनन कुफ्र जो बताया इस्लाम में मुसलमान होना है, लिहाजा अगर कोई कलमा पढ़ता है और ईमान रखता है, गुनाहों से परहेज़ करता है तो उसका कुफ्र है, शादी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए, आप क्या कह रहे हैं? रुखसार परवीन, ओडिशा रावलकेला क्वेश्चन है फालनामा के बारे में। क्या फालनामा में जो निकलती है वो सच है? हमारे बरसगीर में फालनामे बहुत निकाले जाते हैं। फालनामा क्या है? हर फालनामा जो मोतबर नहीं होता है जी, वो फालनामा के जो अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम और ख़ुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद है तो उसकी अहमियत है, या तायीद है उधर से तो उसकी अहमियत है और वो यकीनन सही होता है। जैसे ख़ुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नक़ल शुदा बहुत से फालनामे हैं, अंजाम दिए जाते हैं, उसका अमल होता है मखसूस, वो सही होता है यकीन, इसलिए कि वो असल इल्म के सरचश्मे से जुड़ा हुआ है। जो गैब की बातों से बाखबर होते हैं, उन्होंने चूँकि ये बताया तो उसके ज़रिए से जो चीज़ कश्फ होगी वो यकीनन हकीकत से, लेकिन अगर उनके दरवाजे से हट कर के किसी और तरीके से फालनामा खोलेगा तो उसकी कोई हकीकत इस्लाम में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले साल का सवाल देखते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकीला है, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मेरा कैंसर हो गया था, बड़े आंतों का ऑपरेशन हुआ है, तो आंत बाहर निकाल लिया, लैट्रिन रास्ता बाहर निकाल लिए, तो उसकी वजह से नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? नमाज जायज होगी या नहीं? लैट्रिन बाहर से थैली में आती है। सामने ये फुजला जो है इनका बाहर, हाँ, ये दोनों के लिए है, पेशाब के लिए और पैखाने के लिए अलग हुक्म इस्तिस्ना फ़िक़्ह में है, जिसे मबसूस और मबलूस कहते हैं। तो अगर इस सिलसिले में ये ख़्याल रखें बस कि जिस वक्त नमाज पढ़ें उस वक्त वज़ू कर ले एक मरतबा, और वज़ू करके अपनी नमाज पढ़ें, और अगर दरमियान में वो अगर रोक सकते हैं उस वक्त तो रोके, और अगर नहीं अख्तियार है तो फिर कोई हर्ज नहीं है, उनकी नमाज उस वज़ू में हो जाएगी। बहरहाल नमाज हर हाल में हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, हावेरी कर्नाटका से बात कर रहे हैं। मेरा नाम है आदम सफीउल्लाह। ऐसा साहब के लिए जो सूर्य मुल्क पढ़ाया जाता है वो देते हैं एक प्रिय दो प्रिय बोल के, वो कितने बार पढ़ने से एक मुकम्मल होता है? अस्सलाम वालेकुम। सूरह मुल्क कितनी बार पढ़ना चाहिए? सूरह मुल्क की तिलावत की बहुत फजीलत है जी, और जो रिवायतों में वारिद है वो ये कि मुकम्मल आखिर तक जो है वो सूरह मुल्क को पढ़ना चाहिए। अब उसके अमाल अलग अलग हैं, खुसूसियतें अलग हैं, वरना जो हमारे यहाँ रिवायतों में वारिद है वो ये कि सूरह मुल्क की तिलावत करने से
انسان کے لیے بہت سے فائدے کہ قیامت میں شفاعت کرنے والا اور دیگر کہ دنیا میں ہر بلا سے محفوظ رہنے والا ہو جاتا ہے، یہ اس کی پوری تلاوت کرنے سے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں پٹنہ سے سید تفضل حسین۔ آغا سے ہمارا ایک سوال ہے کہ مومن کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی جائے؟ مومن کے لیے بد دعا کرنا منع ہے، کیوں منع ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ اگر مومنہ میں سے اگر وہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں پر ظلم کر رہا ہو یا کر رہی ہو اور اس کے رشتہ دار تماشا دیکھ رہے ہوں اور اسے منع کر رہے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ مان نہیں رہی ہو یا مان نہیں رہا ہو، تو اس کے خلاف خداوند عالم کی درگاہ میں بد دعا کیوں نہیں کی جائے؟ اور ذرا سا تفصیل سے بتائیں کہ یہ مومن کی پہچان کیا ہے؟ کیا مومن ظالم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس سوال کا جواب ذرا تفصیل سے بتائیں۔ شکریہ، خدا حافظ، سید تفضل حسین۔ بھائی کے سوال میں جواب بھی ہے کہ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو ظلم کرے۔ مومن کے لیے بد دعا اس لیے نہیں کہ مومن ہے جی، اور صاحب ایمان ہے، اس لیے اس کے لیے بد دعا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب وہ گناہ پر اتر آتا ہے اور ظلم کے اوپر اتر آتا ہے تو وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے یا اس کے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، لیکن بہرحال جب پھر وہ پلٹ جاتا ہے اپنے اس پشیمانی کو پشیمان ہو کر کے جب اس عمل سے رخ موڑ لیتا، منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے اس جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس لیے اس کے لیے منع کیا گیا، آپ اس کی ہدایت کی دعا کیجئے بجائے بد دعا کے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کرے، اس لیے کہ ہم سب صاحب ایمان ہیں۔ تو اگر صاحب ایمان سے کوئی ایک چھوٹا سا گناہ ہو گیا، اس گناہ کی بنا پر اسے بد دعا کا مستحق قرار دیا جائے، تو پھر کون مومن ہوگا کہ جس کے لیے بد دعا نہ کی جائے؟ وہ سب اس مرحلے میں آ جائیں گے۔ ہاں ہدایت کی دعا کرے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ مومن، ہاں مومن بھی وہ ہے کہ جس کے اعضاء و جوارح سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ چھینے، اللہ کا حق اور دوسرے تمام بندگان خدا کے حق کی رعایت کرتا ہو، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے وقفے پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، دیکھتے رہیے چینل ون، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔